الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو اپنے قدرت سے پیدا کیا. بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اس مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کی دو مختلف سورتوں کی دو آیتیں ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی، ایک سورۃ البقرہ کی اور ایک سورۃ النساء کی. ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے میراث کے مسائل بتائے ہیں. حضرات، ہمارا سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اور ہم اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو نظام بنایا ہے، شریعت ایک مکمل ضابط حیات ہے. اللہ رب العالمین نے کوئی مسئلے کو ادھورا نہیں چھوڑا. انسان کے زندگی سے تعلق رکھنے والے تمام مسائل کی قرآن میں اللہ نے رہنمائی کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے
اپنی زندگی کے ذریعے آنے والے مستقبل میں جو بھی مسائل پیش آتے ہیں ان مسائل کو کیسے حل کرنا اور اس میں کیا صحیح راستہ ہے، اس میں کیا ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے، شریعت نے اس کے تعلق سے کیا ہمیں حکم دیتا ہے اور کیا ہمیں تعلیم دیتی ہے، ہر ایک چیز کی اللہ رب العالمین نے قرآن کے ذریعے، اللہ کے نبی نے احادیث کے ذریعے ہمیں رہنمائی کی ہے۔ بلا تمہید میں اپنے موضوع پر آنا چاہتا ہوں کہ آج کے خطبے میں میراث کے جو مسائل ہیں، وراثت میں ہونے والے جو مسائل ہیں، اور آج ہمارے معاشرے میں میراث کے تعلق سے جو کوتاہیاں، جو غلطیاں ہوتی ہیں، اس کے تعلق سے بتانے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، میراث کسے کہتے ہیں؟ وراثت کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی ہے، زندگی میں محنت کر کے پیسہ کماتا ہے، دولت جمع کرتا ہے، وہ دولت چاہے وہ گھر کی شکل میں ہو، چاہے وہ زمین کی شکل میں ہو، چاہے وہ پیسوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو، کہ کوئی اور چیزوں کی شکل میں ہو، یہ اس کا مال ہوتا ہے، یہ اس کی دولت ہوتی ہے، اس کی کمائی ہوتی ہے۔ جب انسان انتقال کرتا ہے، انتقال ہونے کے بعد اس کے مال کو اس کی اولاد میں کیسی تقسیم ہوتی ہے، اس مال کو اس کے گھر والوں میں کیسے تقسیم ہوتا ہے، کن رشتہ داروں کو دینا چاہیے اور کون سے رشتہ دار ہیں جن کو نہیں دینا چاہیے، اور جن کو دینا ہے وہ کتنا دینا ہے، اور جن کو نہیں دینا ہے وہ کیوں نہیں دینا ہے، یہ سارے مسائل اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا۔ میراث کا یہ علم اتنا اہمیت والا علم ہے، ہر ایک کو اس کے تعلق سے جاننا ضروری ہے۔ جس طرح نماز کا علم سیکھنا فرض ہے، جس طرح روزوں کا علم سیکھنا فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ کا علم سیکھنا فرض ہے، جس طرح حج کا اور حج کے ارکان ادا کرنے کا اس کا جو علم ہوتا ہے اس علم کو سیکھنا فرض ہے، اسی طرح علم میراث کا سیکھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق ہر انسان سے ہے، اور اس کی اہمیت کے لیے بات کافی ہے۔ اللہ نے میراث کے مسائل کو قرآن میں تفصیلی طور پر ذکر کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں ایک انسان اسلام قبول کرتا ہے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی چیز اس پر فرض ہونے والی نماز ہے۔ نماز کا پورا علم اللہ نے قرآن میں نہیں بتایا۔ روزہ ہے، روزے کے تعلق سے قرآن نے پورا علم نہیں بتایا۔ قرآن کہتا ہے کہ روزہ رکھو، قرآن کہتا ہے کہ نماز پڑھو۔ نماز کیسے پڑھنا ہے، کتنے وقت کی نماز پڑھنا ہے، کون سی نماز سری ہے، کون سی نماز جہری ہے، آپ کو قرآن نہیں بتاتا، آپ کو حدیث میں تلاش کرنا پڑے گا۔ روزہ ہے، روزے کے 2-3 مسائل قرآن نے بتا کر ہے، ورنہ پورے سارے مسائل احادیث میں ذکر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ زکوٰۃ دو، کس میں زکوٰۃ دینا ہے، زکوٰۃ کتنے اماؤنٹ پر واجب ہوتی ہے، یہ سارے مسائل اللہ نے کیا ہے احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ میراث کا ایک ایسا مسئلہ ہے قرآن میں جو اللہ نے اس علم کو اور اس مسائل کو تفصیلی طور پر ذکر کیا۔ دوسرے الفاظ میں کہیں، میراث کے سارے مسائل اللہ اپنی زبان سے بتایا ہے، دوسرے مسائل اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے احادیث کے ذریعے سے بتائی ہیں۔ تو اسی لیے احادیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ، پورے شریعت کا آدھا علم میراث ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے اس کی ساری تفصیلات قرآن میں ذکر کیا، اور مسائل کے بنسبت یاد رکھو میراث کا مسئلہ مال سے تعلق رکھتا ہے، مال، جائیداد، پیسوں کے ذریعے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور عام طور پر انسان جب مال کو دیکھتا ہے تو انسان کا نفس بہت جلد منمانی کرتا ہے، مال کے ذریعے سے بہت جلدی بگڑتا ہے۔ قرآن نے کہا کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَآهُ اسْتَغْنَىٰ، ایک اچھا انسان بھی مال کو دیکھنے کے بعد اس کی نیت ختم ہو جاتی ہے، اس کی نیت بہت جلدی بدل جاتی ہے۔ انسان مال کو دیکھنے کے بعد سرکشی پر اترتا ہے،
مال انسان کو بہت جلدی بگاڑ کر رکھتا ہے، اس لیے مال کو دیکھتے ہی انسان کی نیتیں بدلتی ہیں، انسان کا نفس منمانی کرتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کے سارے تفصیلات اپنی زبان سے قرآن میں بتا دیا کہ یہ مسئلہ ایسا ہے، یہ مسئلہ ایسا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، ہر انسان کو اس مال کے تعلق سے یاد رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ انسان اس کی زندگی کے سارے عبادت کا دار و مدار رزق پر ہوتا ہے، کھانے پر ہوتا ہے۔ جب تک انسان کا رزق حلال نہیں ہے، جب تک انسان کی روزی روٹی حلال نہیں ہے، نہ اس کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں، نہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حرام طریقے سے مال کما کر، حرام طریقے کا مال کھا کر انسان دعائیں کر لے، عبادتیں کر لے، وہ عبادتوں کا اثر نہیں ہوتا، وہ دعائیں شرط قبولیت سے نوازی نہیں جاتی۔ جو بھی حرام کے شکلیں ہیں اس میں سے یہ بھی ایک میراث کا مسئلہ ہے۔ میراث کے مسائل کو نہ جاننے کی وجہ سے انسان بسا اوقات میں حقدار نہیں ہوتا، لیکن حقدار بن کر پیسہ وصولی کرتا ہوں۔ انسان کو چاہیے جب دے رہا ہے تو کیوں دے رہا ہے وہ معلوم ہونی چاہیے۔ ایک انسان لے رہا ہے تو کیوں لے رہا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے۔ مال کہاں سے آ رہا؟ عام طور پر ایک آدمی سود کا کھاتا ہے، سود کا بزنس کرتا ہے، ہم فوراً بہت جلدی فتویٰ پوچھ لیتے ہیں، یہ آدمی کی کمائی سود کی ہے، اس کی دعوت کو جانا ہے کہ نہیں؟ یہ آدمی سود کا پیسہ کھاتا ہے، اس کا لین دین کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ فوراً انسان پوچھ لیتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے ذہن میں سود حرام ہے، سود کی حرمت کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، اس لیے فوراً پوچھتے ہیں کیونکہ وہ حرام ہے بول کر۔ لیکن کوئی انسان یہ نہیں مانتا، کوئی انسان یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا کہ انسان ہے باپ کے انتقال کے بعد بیٹیوں کا حق مار کے کھایا ہے، بیٹیوں کو محروم کر کے، بہنوں کو محروم کر کے، عورتوں کو محروم کر کے ان کا حق مار کھایا ہے۔ کسی اور بھائی کا حق مار کر یہ بڑا بھائی کھایا ہوا ہے، کبھی چھوٹا بھائی کبھی بڑا بھائی، ایک بھائی دوسرے بھائی کا حق مار کر کھا رہا، وہ بھی حرام ہے، اس کی بھی دعوت حرام ہے، اس کی بھی غذا حرام ہے۔ اور وہ حرام جو سود کھانے سے جیسے عبادتیں قبول نہیں ہوتی، اسی طرح یہ بھی چیزیں کھانے سے انسان کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے کہا گیا مال ایک بڑا نازک مسئلہ ہے، انسان کی عبادتیں، انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے مال کے تعلق سے انسان بہت جلدی بدلتا ہے۔ اس لیے قرآن میں پوری تفصیل کے ساتھ اللہ نے بتا دیا کہ ایک باپ کا انتقال ہوا ہے، اس کی جائیداد میں، اس کی وراثت میں، اس کی پراپرٹی میں کون سے بیٹے کو کتنا ملتا ہے، بیٹی کو کتنا ملتا ہے، اور کون لوگ حقدار رکھتے ہیں، یہ سارے مسائل اللہ نے بتائی۔ اور یاد رکھیے زمانے جاہلیت میں یہ میراث کا سسٹم کچھ الگ تھا۔ اللہ کے نبی کے دور سے پہلے کے دور میں کیا ہوتا تھا، باپ کا انتقال ہونے کے بعد وہ پوری جائیداد، پوری پراپرٹی اولاد میں تقسیم نہیں ہوتی تھی، دو طرح سے تقسیم ہوتی تھی۔ پورے اولاد کو نہیں ملتا، صرف بڑے بیٹے کو، دوسرے بیٹے کو ملتا تھا۔ ان کا ماننا یہ تھا جو بیٹا باپ کو زندگی میں ساتھ دیا، باپ کی مدد کیا ہے، باپ کے ساتھ قدم قدم پر چلا ہے، بزنس میں اس کا ساتھ دیا ہے، سفر میں اس کا ساتھ دیا ہے، میدان جنگ میں اس کا ساتھ دیا ہے، ساتھ میں رہ کر جو بھی مدد کیا اسی بیٹے کو ملتا۔ یا نہیں تو خاندان میں بیٹوں میں کون زیادہ طاقتور ہوتا وہ ناجائز طریقے سے قبضہ کرنے کی کوشش کرتا، یا بسا اوقات اس کے رشتہ داروں میں کون غنڈے لوگ ہوتے اور کون طاقت والے ہوتے، وہ لوگ ناجائز طریقے سے پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ ایک باپ ہے، اس کے دو بیٹے ہیں، ایک بڑا بیٹا ہے، ایک چھوٹا بیٹا، چھوٹے بیٹے کو ذرا بھی حصہ نہیں ملتا، اس لیے کہ کہتے کہ وہ بیٹا ابھی ساتھ نہیں دیا، ابھی مدد ہماری نہیں کیا، میرے کچھ کام نہیں ہے، اس کی ذات سے مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ اس طریقے سے وہ بچے کو محروم کر دیا، جبکہ وہ اسی کی اولاد ہے، اسی کی نسل کا ہے، اسی کے نسب کا ہے، پھر بھی اسے محروم کر دیا جاتا۔ شریعت نے یہ تمام تعلیمات، ان کے تمام تصورات کو ختم کر کے ایک نیا نظام پیش کیا۔ دیکھیے میراث کی جو آیتیں نازل ہوئی کیسے، اس کے دو پس منظر بتائے جاتے ہیں۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ ایک عورت، ایک خاتون اللہ کے نبی کے پاس آئی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے دو بیٹیاں ہیں، دو بیٹیوں کو ساتھ لے کر آئی۔ کہا کہ اللہ کے نبی، میرا شوہر سعد بن ابی ربیع رضی اللہ عنہ،
وقد قتل ابوہما معک شہید یوم احد، جنگ میدان میں احد کے جنگ میں میرے شوہر آپ کے ساتھ جنگ میں شریک تھے اور ان کا اس میں شریک تھے اور جنگ میں شہید ہو گئے، ان کا انتقال ہوا ہے، لیکن ان کے باپ کی جائیداد میرے دیور نے، ان بچوں کے چچا نے قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور میں ان کی نکاح کرنے کا کیسا انتظام کروں، ان کی شادی بیاہ کا کیسے انتظام کروں، جب کہ میں بیوی ہوں، مجھے ذرا بھی نہیں ملا۔ یہ اس کے بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، ذرا بھی نہیں ملا، پورا چاچا نے ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، فوراً یہ آیت نازل ہوئی، میراث کی آیتیں، پورے مسائل اللہ رب العالمین نے ایک ہی وقت میں بیان کر دیا، کہا کہ اس مال کا حقدار کون ہے، کون نہیں ہے، کون کتنا حقدار ہے، یہ سارے باتیں بتائی گئی۔ ایک اور واقعہ بتایا جاتا، جابر رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے، فمرضت فعادنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بیمار ہوا، اس بیماری اتنی خطرناک تھی، مجھے یہ ڈر ہوا کہ اسی بیماری میں میرا انتقال ہو سکتا ہے، میری جائیداد بہت زیادہ ہے، دولت بہت زیادہ ہے، کسے تقسیم کروں، کسے کتنا دوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں میری عیادت کے لیے آئے، کیف اقضی مالا، میں نے سوال کیا اللہ کے نبی میرے پاس دولت زیادہ ہے، اس دولت کا میں کیسے استعمال کروں، کسے زیادہ دوں، کسے کیا دوں، یہ ساری تفصیلات پوچھی گئی، تو یہ ساری آیتیں نازل ہوئی۔ یہ 2 واقعات پس منظر کے طور پر بتائے جاتے ہیں کہ ان 2 واقعات کے بنیاد پر اللہ نے قرآن پوری طرح سورۃ النساء میں ساری تفصیلات بیان کر دی۔ حضرات، اس عام طور پر ہمارے معاشرے میں دیکھیں گے بہت سارے ایسے لوگ ہیں میراث کے مسائل میں شریعت کا قانون نہیں مانتے۔ ہو سکتا کچھ لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ اس کے تعلق سے بھی شریعت میں ہے کیا، اس کے تعلق سے کیا قوانین بتائے گئے، کیا مسائل بتائے گئے، ہو سکتا انہیں نہیں معلوم ہوگا، جہالت کی بنیاد پر ہو رہا ہوگا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو سارے قوانین معلوم ہے، یا کم سے کم اتنا تو معلوم ہے کہ اس میراث کے مسائل میں شریعت نے ہمیں کچھ باتیں بتائی ہیں، شریعت کا بھی قانون ہے، اسلامک لا ہے، پھر بھی ہونے کے باوجود بھی عام طور پر انسان منمانی کر کے حکومت کا دروازہ کھٹکھٹاتا، کورٹوں کا دروازہ چکر کاٹتا۔ عام طور پر وہاں کیوں؟ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں اسلامی طریقے سے جاؤں گا ہو سکتا مجھے حصہ نہیں ملے گا، یا ہو سکتا ملے گا تو کم ملے گا، لیکن میں حکومت کے دروازے کو جاؤں، حکومت کی عدالت کے چکر کاٹوں، ہو سکتا مجھے کم ملنے والا مال زیادہ ملے گا، یا نہیں تو نہیں ملنے کی چیزیں مل سکتی ہے بطور، کیونکہ دیکھیے اسلامی قانون اور حکومت کا قانون زمین و آسمان کا فرق ہے میراث کے مسائل میں۔ بطور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، باپ کا انتقال ہوا، شریعت کا قانون کیا ہے، باپ کے انتقال کے بعد اس کی پوری جائیداد بیٹوں میں تقسیم ہوتی ہے، جبکہ بیٹا بھی ہے پوتا بھی ہے، پوتے کو ذرا بھی حصہ نہیں ملتا، پوتا حقدار نہیں ہوتا، بیٹے کو ہی ملتی ہے۔ یہ اسلامی قانون ہے۔ لیکن حکومت کا قانون کیا ہے، باپ بیٹا پوتا، باقاعدہ باپ کا انتقال ہوا تو بیٹا بھی ہے پوتا بھی ہے، تو بیٹے کو چھوڑ کر پوتے کو دیا جائے گا، بیٹے کو نہیں ملتا پوتے کو ملے گا، کیوں؟ پوتا ہے، پوتا دادا کی وراثت میں، دادا کی جائیداد میں بیٹے سے بھی زیادہ حقدار بنتا۔ یہ کس کا قانون ہے؟ یہ حکومت کا قانون ہے، یہ ہمارا ہندوستان کا قانون ہے۔ جبکہ وہ حقدار نہیں بنا اور یہاں جا کر اسلامی قانون سے جائیں گے تو پوتے کو ذرا بھی حصہ نہیں ملتا، تو پوتا کیا کرتا؟ منمانی کرتے ہوئے یا کسی پر کیس وغیرہ کرتے ہوئے حکومت کے قانون کو اپنا کر اپنا مال بٹورنے کی کوشش کرتا، جبکہ وہ حصہ ہی نہیں ہوا، جبکہ وہ حرام مال کھا رہا ہے، حرام مال کھا رہا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے، عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا کہ کسی کا انتقال ہوا تو اس کی جائیداد تقسیم کرنے میں کس کو بٹھایا جاتا؟
عام طور پر جاہل لوگوں کو یا ایسے ویسے پنچایت کرنے والے لوگوں کو بٹھا کر اپنا مال بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھو یہ شریعت کا قانون ہے. ایسے آدمی کو بٹھا کر اپنا حصہ تقسیم کروا لو جو اس مسائل میں جو اس علم میں مہارت رکھتا ہو, تبھی جا کر یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں, ورنہ اختلاف کی بنیاد یہیں سے ہوتی ہے. اسی لیے ہم جنازے کی دعا میں, ہر نماز جنازہ میں دعا پڑھتے ہیں آخری میں, اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ. اے اللہ اس میت کو ہم اب تدفین کر رہے ہیں, اب اس کا حساب و کتاب ہونے والا ہے, اس کے کوئی بھی نیکی کو ضائع مت کر, ہر نیکی کا بھرپور بدلہ عطا فرما. یہ پہلی دعا. دوسری ولا تفتنا بعدہ, اس کے جانے کے بعد ہمیں فتنوں میں مبتلا مت کر. یہ اولاد کے لیے بڑی نصیحت ہے. کیا فتنہ ہے؟ باپ بہت زیادہ مال چھوڑ کر گیا, اب بچے آپس میں تقسیم کرنے میں مسائل کو لے کر لڑتے ہیں, میرا حصہ یہ ہے, میرا وہ حصہ ہے, میں باپ کو بہت زیادہ ساتھ دیا, میں باپ کے ساتھ بہت زیادہ رہا, میرا باپ مجھے بہت زیادہ چاہتا تھا, اور اسی طرح میں باپ کو بہت سارا کام کر کے دیا ہے, میں لاڑیلا تھا. اس طرح بہانے بنا کر میں یہ لیتا ہوں, میں وہ لیتا ہوں, اپنی طور پر مرمانی کرتا ہے. اور یہاں فتنے میں اختلاف میں مبتلا ہو کر انسان اپنی کمائی اور اپنی روزی روٹی اپنے ہاتھوں سے برباد کرتا ہے, یہاں تک کہ وہ حرام کا لقمہ کھا لیتا ہے, جبکہ وہ حقدار نہیں ہوا حق حاصل کر رہا, جبکہ اس کے لیے وہ حلال نہیں ہے, وہ اپنے لیے حلال کرنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ لاکھ کوشش کر لے وہ حرام کے غذا پر قدم رکھ رہا ہے. تو اسی لیے ہر انسان کو اس علم کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. حضرات عام طور پر دیکھیے کچھ ایسے غلطیاں ہیں, میں یہ تفصیلی موضوع ہے, سب سے پہلے میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا ہمارے معاشرے میں جو چیز چلتی ہے کیا ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ذرا بھی حصہ نہیں ملتا, لوگ ان کو حصہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, یہاں نہیں تو لوگ ان کو سمجھاتے ہیں ان کو دو حصہ بول کر, جبکہ کوئی 1 روپے کا بھی حقدار نہیں ہے. اگر وہ لے رہے ہیں تو وہ حرام لے رہے ہیں. ایسے کچھ لوگ ہیں. سب سے پہلے میں وہ بتانے کی کوشش کروں گا جن کو ذرا بھی حصہ نہیں ملتا, ہمارا معاشرہ ان کو حصہ دینے کی کوشش کرتا ہے. پہلی چیز, قاتل. باپ کی پراپرٹی میں بیٹوں کو حصہ ملتا ہے, لیکن وہ بیٹا اگر باپ کو مرڈر کر دیا, باپ کا مرڈر کر دیا, یا مرڈر کرنے میں اس بیٹے کا ہاتھ ہے, بذات خود جا کر قتل تو نہیں کیا لیکن کم سے کم اس کا ہاتھ تو ہے, اس کی سازش تو ضرور ہے, ایسا بیٹا ہوتے ہوئے بھی اسے وراثت سے بے دخل کر دیا جائے گا اور اسے حصہ نہیں دیا جائے گا. اس لیے کہ یہ قانون اس لیے لگا لا یرث القاتل, کہ قاتل کبھی بھی میراث میں حقدار ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ عام طور پر قتل کے جو واردات ہوتے ہیں وہ مال کو لے کر اللہ نے اس دروازے کو بند کر دیا. جو بھی بیٹا, جو بھی وارث اگر باپ کو قتل کرنے میں اس کا کوئی ہاتھ ہے یا سازش ہے, تو ایسے بیٹے کو بیٹا ہونے کے باوجود بھی وراثت میں اسے حصہ نہیں ملتا. بعد میں لوگ اسے دلانے کی کوشش کرتے ہیں, اسے حصہ نہیں ملتا, اسے نہیں دینا چاہیے. دوسرا وہ آدمی مرتد, اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا. اس کی مثال آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. بیٹی ہے, بھاگ کر جا کر کسی غیر قوم سے شادی ہو گئی. لڑکا ہے, کسی غیر مسلم عورت سے محبت کے چکر میں پڑ کر شادی ہو گیا. اب کیا یہ جو بیٹی جو مسلمان تھی اب غیر مسلم سے جا کر شادی ہو کر اس کے طور طریقے پر چل رہی ہے. یہ بیٹا کسی غیر عورت سے شادی ہو کر, غیر مذہب کے عورت سے شادی ہو کر اس کے طور طریقے پر چل رہا ہے. ایسے بیٹی کو حصہ وراثت میں نہیں دیا جائے گا, اس لیے کہ دین کا اختلاف ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. اسلام میں ایک قانون بتایا گیا, انسان کا خونی رشتہ کتنا بھی کیوں نہ ہو, اگر اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے تو وہ بیٹا ہو ہی نہیں سکتا. اس کی مثال دیکھیں, حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں, اللہ رب العالمین کو غصہ آتا ہے. نوح علیہ السلام کہتے ہیں ان ابنی من اہلی, یہ میرا بیٹا میرے خاندان کا ہے, میرا بیٹا ہے. تو قرآن نے کہا انہ لیس من اہلک, وہ تمہارا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا, اسے بیٹا مت بولو. انہ عمل غیر صالح, اس کا عمل صالح نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں ہے.
خونی رشتہ کتنا بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کا دین الگ ہو گیا تو سمجھو کہ وہ وراثت سے بے دخل ہو گیا، وہ تمہارے نسل کا ہو ہی نہیں سکتا، وہ تمہارے نسب کا ہو ہی نہیں سکتا۔ دین کا اختلاف آ گیا تو ایسے بیٹے کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جائے گا۔ اگر دے رہا ہے باپ منمانی کر رہا ہے، باپ ہے دے رہا ہے منمانی کر رہا ہے، اور دوسرے بیٹوں کا حق مار کر یہ بیٹا کھا رہا ہے۔ اور تیسرا وہ انسان، عام طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی دونوں بھی مسلمان ہیں، بھاگ کر جا کر شادی ہو گئے، کہیں جا کر لاپتہ ہے، 2-3 دن تک لاپتہ ہے، انہوں نے صحبت بھی اختیار کر لی، حمل بھی ٹھہر گیا، پھر ہوا کہ دونوں آپس میں رضامندی ہو کر دونوں گھر والوں نے ملا کر کو شادی بھی کر دی، میاں بیوی ہو گیا وہ اسلامی طریقے سے، لیکن نکاح سے پہلے جو انہوں نے غلط کام کر کے جو حمل رکا ہے وہ بچہ ولد الزنا ہے، وہ بچہ ولد الزنا ہے۔ آگے چل کر اس بچے کو بھی حصہ نہیں دیا جائے گا، آگے چل کر اس بچے کو بھی حصہ نہیں دیا، گرچہ کہ باپ وہی ہے ماں وہی ہے، لیکن رشتہ ناجائز طریقے سے پیدا ہوا ہے۔ رشتہ ناجائز ہونے کی وجہ سے کہ ایسے باپ کو اس بیٹے کے حصے میں بھی نہیں ملے گا اور بیٹے کو باپ کے حصے میں نہیں ملے گا۔ بس کیسے؟ باپ کی جائیداد ہے، باپ کا انتقال ہونے کے بعد اس کی شادی کے بعد میں جو بچے ہیں ان بچوں کو ملتا ہے، لیکن یہ پہلے کا بچہ ہے جو زنا سے پیدا ہوا، یہ بچے کو نہیں ملتا۔ آگے چل کر یہ بچہ ولد الزنا آگے بڑھ کر اچھا کمایا، محنت کیا، مالدار بن گیا، اس کا باپ کے سامنے اس کا انتقال ہو گیا، تو یہ بیٹے کی جائیداد میں یہ باپ کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایما رجل عاہر بحرۃ او امۃ فالولد ولد الزنا لا یرث ولا یورث۔ یہ ولد الزنا ہے، نہ اس کا کوئی وارث ہو سکتا ہے نہ یہ کسی کا وارث ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیز ہے، اس میں بھی احتیاط ہونی چاہیے۔ اور ایک بات اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے ہیں، لے پالک بچہ، جن بچے کو ہم لے کر پال لیا ہے، لے کر پالنا اچھی بات ہے، بچوں کو گود لینا اچھی بات ہے، اس کا بھی بڑا مقام ہے، اس کا بھی بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اس کے وہ نطفے سے پیدا نہیں ہوا۔ اور ایک ضابطہ عام طور پر یاد رکھیے، ماں کی جائیداد میں اگر حصہ ملنا ہے بچوں کو تو اس کے پیٹ سے پیدا ہونا ضروری ہے، باپ کی جائیداد میں بچوں کو حصہ ملنا ہے تو اس کے نطفے سے پیدا ہونا ضروری ہے یہ چیز، ورنہ ہم کہنے کے لیے لے کر جو پال لیا بچے کو، وہ بچے کو بیٹا وہی بولتے ہیں، یا پہلے سے کبھی کوئی بیٹا تھا اس کا طلاق کھلا ہوا، وہ بچے کو لا کر یہاں پال لیے تو اسے ہی اپنا بچہ بول کر پالتے ہیں۔ اپنا بچے کی طرح پالو، اپنے بچے کی طرح حسن سلوک کرو، اپنے بچوں کی طرح ان کو پہنا اوڑھاؤ، صحیح بات ہے۔ انتقال کے بعد یہ لے کر جو پال لیا ہے بچے کو ہم نے، وہ بچے کو حصہ ذرا بھی نہیں ملتا، 1 روپیہ بھی نہیں ملتا، اس کو حصہ نہیں ملے گا، اس کو حصہ نہیں مل سکتا۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے، عام طور پر بچے کو ہم نے لے کر پال لیا، ہم نے یہ بیٹے کی طرح دیکھا ہے، بیٹے کی طرح سمجھایا ہے، سب کچھ بیٹے کی طرح کر پالا ہے، ہم نے اس کی شادی کر کے دی، اتنا خاص بچے کی طرح پالنے کے باوجود بھی وہ تمہارا نسب والا نہیں ہو سکتا، وراثت کا حقدار ہو ہی نہیں سکتا، تو اس بچے کو بھی دینا بھی ناجائز ہے۔ اور اسی طرح غیر نسب کے بچوں کو دینا، مثال کے طور پر میاں بیوی ہیں، 2 بچے ہیں، میاں بیوی ہیں، 2 بچے ہیں، ہوا یہ کہ آپس میں انبن بھی طلاق کھلا ہوا، اب یہ بچے عام طور پر باپ کے پاس ہونی چاہیے، طلاق ہو یا کھلا ہو، لیکن عام طور پر عورتیں اپنی محبت جتا کر لے جاتی ہیں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، لے کر گئیں، اب اس کے پاس 2 بچے ہیں، دوسرا نکاح اس کے ساتھ کسی اور لڑکے سے ہوتا ہے، کوئی اور آدمی سے ہوتا ہے، ہونے کے بعد اب یہ آدمی یہ جو دوسرا شوہر ہے اس عورت کو 2 بچوں کی طرح بھی اپناتا ہے، وہ 2 بچوں کے ساتھ یہ اپنانا اچھی بات ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے جب نکاح کیا، ام المؤمنین سے نکاح کیا، تو انہوں نے ام سلمہ نے یہ شرط رکھی تھی، اے اللہ کے نبی آپ مجھے رشتہ بھیجا ہے، پیغام بھیجا ہے، مجھے آپ سے نکاح کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن 2 میرے کنڈیشنز ہیں۔ اس میں سے ایک کنڈیشن سے انہوں نے کیا رکھی؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ میرے 4 بچے ہیں، درہ، عمر، زینب اور اسی طرح عمر، یہ 4 جو بچے ہیں میرے، 2 بیٹے ان کے ساتھ اپناؤ۔
تو اللہ کے نبی نے کہا میں صرف تمہیں ایک ہی اپناؤں گا نہیں، بلکہ تمہیں نکاح کر کے 4 بچوں کو بھی میرے بچوں کی طرح کر پالوں گا، میں ذرا برابر بھی ذرا فرق آنے نہیں دوں گا۔ اس طرح لے کر لینا اچھی بات ہے، لیکن یہ پہلے کی 2 بچوں کو جو ہم نے اپنایا ہے، ہماری جائیداد میں وہ بچے کو حصہ نہیں ملتا۔ ہو سکتا ہے بیٹا ہے اور اس کو پالے پوسے سب کچھ اس کا حق ہے، اور خاص بچے بولنے کا حق نہیں رکھتے کہ یہ بچوں کو کیوں پال رہے ہو، یہ بچوں کو کیوں دے، ان کا حق نہیں بنتا، لیکن یہ بچے کو پالے پوسے گا، صحیح بات ہے، لیکن اس کی جائیداد میں وہ پہلے کی جو بیوی کے جو پہلے کے 2 بچے ہیں ان بچوں کو حصہ نہیں ملتا، اس لیے کہ اس کے نطفے سے وہ پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح کیا ہے، کسی کی جائیداد میں، عورت کی جائیداد میں ملنے کے لیے اس کے پیٹ سے پیدا ہونا ضروری ہے، اور مرد کی جائیداد میں حصہ بننے کے لیے، اولاد کے لیے اس کے نطفے سے پیدا ہونا یہ لازمی چیز ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو حصہ نہیں دیا جا سکتا۔ اور اسی طرح ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے غلطیاں ہیں، یہ دیکھیں 6 افراد ہوئے جن کو حصہ نہیں ملتا، ہم حصہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ ایسے افراد ان کو حصہ ملتا ہے، ہمارے معاشرے ان کو دیتے ہی نہیں، ان کو دیتے ہی نہیں ہیں، اور دینا مناسب بھی نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پر والدین، ماں باپ کا حصہ بنتا ہے، بیٹے کا انتقال ہوا، ماں باپ زندہ ہیں، ماں باپ زندہ ہے، یا باپ ہے زندہ یا ماں زندہ ہے، دونوں بھی زندہ ہیں، بیٹے کا جیسا انتقال ہوا تو پوری پراپرٹی بچوں میں نہیں جائے گی، بیوی کو نہیں جائے گی، سب سے پہلے ماں باپ کو دینا۔ اللہ نے قرآن فَلِكُلِّ وَاحِدٍ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، کہ چھٹا حصہ پورے مال کے 6 ٹکڑے کرے کہ 1 ٹکڑا ماں باپ کو ملتا ہے، ایک ٹکڑا ماں باپ کو ملتا، ماں باپ کو دینا ضروری ہے۔ عام طور پر ماں باپ کو نہیں دیتے، عام طور پر کیا کرتے ہیں، سیدھا اولاد میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ اولاد تقسیم پہلے، سب سے پہلے ماں باپ کا حق ادا کرے گا، بعد میں بیوی کا حق ادا۔ ہمارے معاشرے میں والدین کو دینے کا تصور نہیں، یہ پہلی غلطی، جن کو حصہ ملتا ہے جو نہیں دیتے۔ دوسری غلطی، بیوی کا حصہ ہوتا ہے لیکن بیوی کو بھی نہیں دیتے عام طور پر، اور بسا اوقات بیوی بھی یہ کہتی ہے کہ میرے شوہر کے انتقال کا غم ہے، مجھے نہیں چاہیے، آپس میں بانٹ لو۔ نہیں بول سکتے ایسا، اس کا حصہ ملے گا، اسے حصہ لینا ضروری ہے، اپنے حق سے دستبردار نہیں ہو سکتی، اس کا حصہ جتنا بھی ملتا ہے وہ حصہ اسے لے لینا چاہیے۔ تو عام طور پر بیوی کو بھی نہیں دیا جاتا، اور اسی طرح بیٹیوں کو نہیں دیا جاتا، بھائی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے۔ باپ کا انتقال ہوا، جس طرح تم بیٹے ہو وہ بھی ایک بیٹی ہے عورت، تو اس کا حصہ عام طور پر کیا کہتے ہیں کہ بیٹیوں کو حصہ اس لیے نہیں ملتا کہ ہم نے ان کی شادیاں دھوم دھام سے کی ہے، جہیز میں اتنا دیا ہے، اور باپ نے زندہ رہتے ہوئے بیٹی کو کیا کیا ساتھ نہیں دیا، کروڑ روپے کا ساتھ دے کوئی مسئلہ نہیں، شادی میں آدھی جائیداد وقف ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، مرنے کے بعد جتنا مال بچا ہے برابر لڑکی کو جو حصہ ملنا ہے، لڑکے کے مقابلے میں اس کو جو آدھا حصہ مل رہا ہے اسے ضرور حصہ ملے گا۔ بیٹے کو 1 لاکھ روپے مل رہے تو بیٹی کو 50,000 ضرور ملے گا، گرچہ کہ زندہ رہتی ہے باپ نے اس بیٹی پر دولت کے خزانے لٹایا کیوں نہ ہو، اس بیٹے کو 1 روپیہ بھی نہ دیا ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بیٹی کو ملتا ہے، کیوں؟ اس کا تعلق میراث سے ہے، میراث سے۔ زندگی میں دیا ہو تو اپنا حق دیا ہوگا، وہ اپنی زندگی حیات میں دیا ہوگا، لیکن مرنے کے بعد ان بیٹیوں کو اس طرح بہانے بنا کر ڈھکیلا نہیں جا سکتا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، عام طور پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، بیٹوں کو زیادہ ڈبل، بیٹیوں کو آدھا کیوں؟ دونوں کو برابر ہونی چاہیے، ایسا کیوں رکھا گیا؟ یاد رکھو اسلام کا قانون کیا ہے، دونوں برابری کا مساوات نہیں قائل نہیں ہے، اسلام نے انصاف کا قائل بنایا ہے۔ بیٹی کو آدھا ملنا وہ انصاف ہے اس کے لیے، بیٹے کو ڈبل ملنا اس کے مقابلے میں وہ انصاف ہے۔ کیوں؟ اسلام نے ان کو آدھا دے کر ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انصاف کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی خرچ کرنے کی ذمہ داری ہے وہ لڑکے کی ہے، خرچ کرنے کی ذمہ داری عورت کی نہیں ہے۔ اگر وہ بیٹی ہے اس پر خرچ باپ کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اگر وہ بیوی ہے اس پر خرچ کرنے کی ذمہ داری شوہر کو ہے، اگر وہ یتیم ہے، بہن ہے تو اس پر خرچ کرنے کی ذمہ داری بھائیوں کی ہے، اگر اس کے اولاد ہے تو اس مرد بچے ہیں، بیٹے اس پر خرچ کریں گے ماں پر۔ تو خرچ کرنے کی جتنے بھی ذمہ داریاں پورے کی پورے مرد حضرات کو ہے، کوئی بھی 1 روپیہ خرچ کرنے کی ذمہ داری عورت کو نہیں دی گئی۔ ہاں ایک جگہ عورت خرچ کرنے کی ذمہ دار ہے، وہ کہاں؟ زکوٰۃ کے مسئلے میں، زیور کے مسئلے میں۔
زیور جو پہنتی ہے 7.5 تولے اس کا جو سونا ہے اس پر زکوٰۃ نکالنا عورت کے لیے لازم ہے. شوہر نکال رہا تو اچھی بات ہے، لیکن شوہر نہیں نکالا تو شوہر گنہگار نہیں ہے، عورت گنہگار ہے، کیونکہ جو استعمال کرتی ہیں جو پہنتی ہیں اس پر لاگو ہوتا ہے. شوہر آگے بڑھ کر نکال رہا اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن شوہر زکوٰۃ اس کی نہیں نکالا زیور کی تو وہ گنہگار نہیں. گنہگار کون ہے؟ عورت ہے، تو اسے وہ لازمی ہوگا. تو اس لیے کہا گیا کہ عام طور پر بیٹیوں کو حصہ بنتا ہے، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے ہمارے معاشرے میں. اگر ایسا ہو رہا ہے تو بیٹیوں کا حصہ لے کر بیٹے بھی کھا رہے ہیں تو 1 روپے حرام کا کھا رہے ہیں، حرام کا کھا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا ما خالفت الزکاۃ ما لم قط، کہ اگر پیسہ کم ہو حلال مال میں ذرا بھی حرام مل گیا، تمہارے حصے میں 1 لاکھ روپے آیا ہے لیکن تم بہنوں کے حصے میں اگر 10,000 روپے لے کر بھی کھا رہے ہو تو 1 لاکھ بھی حرام ہو گیا تمہارے لیے. تو یہ چیز اسے حرام و حلال میں بڑا فرق بتایا گیا ہے. تو بیٹیوں کو حصہ ملتا، بیٹیوں کو بھی دینا چاہیے. اسی طرح بعض موقع پر بیٹوں کو بھی نہیں دیا جاتا. ہمارے معاشرے میں غلط تصور ہے، کیا ہے؟ باپ کا انتقال ہوا تو باپ کی جائیداد میں بیٹی کا بھی حصہ ہے، بیٹے کا بھی حصہ ہے. ماں کا انتقال ہوا تو صرف ماں کی پراپرٹی، ماں کا صرف بیٹیوں کو جائے. غلط بات ہے، غلط بات ہے. ماں کی جائیداد میں بیٹوں کو بھی حصہ ملے گا، اور بیٹوں کو حصہ نہیں بلکہ ڈبل ملے گا. وہاں بھی عام طور پر جو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ماں کی پوری پراپرٹی، ماں کی جائیداد، ماں کا جو بھی حصہ ہے مال و دولت ہے وہ صرف بیٹیوں کو جائے گا. وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ ساری چیزیں اپنی بیٹیوں کو بانٹنے کی کوشش کرتی ہیں. میرا زیور ہے، اس کو ایک زیور دے، ایک بیٹی کو دیا، اور ایک بیٹی کو، اور ایک بیٹی کو. صرف بیٹیوں کو تقسیم کرتے ہیں، بیٹیوں کو تقسیم نہیں کر سکتے آپ. بیٹوں کو بھی دینا چاہیے، بلکہ بیٹوں کو ڈبل دینا چاہیے. جس طرح باپ کی پراپرٹی میں ڈبل ملا ان کو، اسی طرح ماں کی پراپرٹی میں ڈبل حصہ ملتا ہے بیٹوں کو بھی. تو یہ عام طور پر یہ محروم کر رہے ہیں. جس طرح باپ کی جائیداد میں بیٹیوں کا حق مار کر بیٹا کھا کر حرام کا کام کر رہا ہے، اسی طرح اگر ماں کی جائیداد میں صرف بیٹیاں تقسیم کر کے بیٹوں کو نظر انداز کر دے تو بیٹے بھی حرام کے کھا رہے ہیں. تو یہ بھی یاد رکھنی چاہیے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی تعلیم دی. کہا جیسے کہ میں نے اس سے پہلے کے مسئلے میں بتایا کہ 2 میاں بیوی ہیں، ان کے 2 بچے ہیں، طلاق ہوا، خلا ہوا، اب وہ 2 بچوں کو لے کر چلے گئی، کسی اور سے نکاح کر لی. اب یہ 2 بچے ہیں نا، یہ 2 بچوں کو حصہ والد، اب اس کا باپ کہیں اور شادی ہوا ہے، وہ باپ کی جائیداد میں یہ بیٹوں کا بھی حصہ ہے. پہلی عورت اسے چھوڑ دیا ہوگا انہیں، تب بھی وہ 2 بچوں کا حصہ ملے گا. کیوں حصہ ملے گا؟ اسی کے نطفے سے پیدا ہوا ہے، اسی کے حصے سے پیدا ہوا ہے، اس کو ملے گا. ٹھیک ہے، طلاق خلا ہونے کی وجہ سے میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا، لیکن اولاد کا رشتہ ختم نہیں ہوتا. اولاد جو بھی کیا کرے اور کوئی مسئلہ کیوں نہ ہو، اولاد کا رشتہ نہیں ہوتا. وہ دوسری شادی کر کے اس کے بچوں کو جیسا دے رہا ہے بالکل اسی طرح انصاف کے ساتھ یہ بچوں کو بھی دینا پڑے گا. دوسری بیوی کے ایک بچوں کو، بیٹے کو 1 لاکھ روپے مل رہے ہیں تو پہلی بیوی جو اسے چھوڑ دیا ہے اس بیوی کے بچے کو بھی 1 لاکھ روپے ملنا پڑے گا. ہو سکتا ہے وہ باپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، باپ کو بات بھی نہیں کر رہا ہے، باپ کی فرما برداری بھی نہیں کر رہا ہے، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. اس باپ کا انتقال ہوا تو وہ حصہ لینے کے لیے ضرور آئے گا، گرچہ کہ 20 سال 25 سال سے دور کیوں نہ ہو. اس کو بھی حصہ ملتا، بیٹی کو بھی حصہ ملتا، بیٹے کو بھی حصہ ملتا. عام تو ہم کیا سمجھتے، وہ پہلی بیوی کا رشتہ ختم ہوا تو بچوں سے بھی رشتہ ختم ہوا سمجھ جاتے ہیں. بچوں سے رشتہ ختم نہیں ہوتا. یہ بیٹے کا انتقال ہوا تو وہ باپ کو ہی ملے گا، وہ باپ کا انتقال ہوا تو یہ بیٹوں کو بھی ملے گا. تو اس کا بھی لحاظ ہونی چاہیے. اور کسی کی 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، پہلی بیوی کے بچوں کو زیادہ، دوسری بیوی کے بچوں کو کم، ایسا بھی نہیں ہو، برابر دونوں کو برابر حصہ ملنا چاہیے. تو یہ کچھ لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں ان کا حق بنتا ہے، ان کو حق نہیں دیتے میراثت میں. تو یہ بھی اس کا لحاظ رکھنی چاہیے. اور کچھ غلطیاں ہیں ہمارے معاشرے میں جو باپ کر کے جاتا ہے دنیا سے، کبھی زندہ رہتے ہوئے کرتا، کبھی مرنے سے پہلے ایسے کام کر کے جاتا ہے، بعد میں اولاد کو بھگتنا پڑتا. یہ تصور دیکھیے، سب سے پہلی بات، باپ کیا سمجھتا، میری اتنی جائیداد ہے، میری اتنی پراپرٹی ہے، اسے میرا حق چلتا، میں جسے چاہے دے سکتا ہوں، جسے چاہے چھوڑ سکتا ہوں. یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے. باپ کو ذرا بھی حق نہیں ہے، وہ چاہے کروڑوں روپے کیوں کمائے، لیکن باپ منمانی نہیں کر سکتا اس میں. وہ اپنی مرضی کے ساتھ کسی کو زیادہ، کسی کو کم، اور کسی کو کیا ہے کچھ دیر الگ سے دے رہا ہے، چوری سے دے رہا ہے. باپ کو ذرا بھی حق نہیں بنتا.
باپ مر گیا یا مرنے والا ہے تو اسے بس اتنا بول کے جانا چاہیے ہو سکے تو، دیکھو بچوں شریعت میں جیسا بتایا گیا ہے میراث کے تعلق سے ویسے آپس میں تقسیم کر لو، اب میرے جانے کے بعد لڑائیاں فتنے مت کرو، جو بہنوں کا حق ہے بہنوں کو دو، جو تمہارا حق ہے تمہارا دو، جو میری بیوی کا حق بنتا تمہاری ماں ہونے کے حیثیت سے وہ وصیت کر کے جا سکتا ہے، لیکن اپنی طور سے من یہ سوچنا کہ باپ میری جائیداد میری پراپرٹی میں نے برسوں سے کمایا ہے، اسے میرا اختیار چلتا ہے، اس کا اختیار نہیں چلتا، اس کا مرنے کے بعد اختیار نہیں چلتا۔ چنانچہ وہ کیا سمجھتا، پہلی غلطی کیا کرتا، ایک باپ کے 4 بچے ہیں سمجھو، ایک بیٹا نافرمان نکل گیا، باپ کا غدار ہے، باپ سے بات نہیں کرتا، باپ کی خدمت نہیں کر رہا، باپ بیمار پڑا ایک مرتبہ یہ آ کر نہیں دیکھا کیسے ہیں بول کر، دوائیوں کے لیے خرچوں کے لیے پیسے نہیں دیا، کچھ بھی نہیں دیکھا، لیکن اس کے مقابلے ایک بیٹا ہے بڑا وفادار ہے، اپنے گھر میں رکھا ہوا اس باپ کو، پورے دوائیوں کے خرچے دیکھ رہا ہے، سب کچھ برداشت کر رہا ہے، یہاں تک کہ ان کا جو کیا ہے پیشاب و پاخانہ ان کی تمام چیزوں کی صفائی کر رہا ہے۔ 2 بیٹوں میں کتنا فرق ہے، لیکن شریعت کہتی ہے باپ کے انتقال میں اس وفادار بچے کو اگر 1 لاکھ روپے ملا حصہ تو اس غدار کو بھی 1 لاکھ روپے ملے گا، 1 روپیہ بھی کمی پیشی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے خدمت کیا ہے، نیکی کیا ہے، اچھا کام کیا ہے، اس نے غداری کی، اس نے ماں باپ کا نافرمانی گنہگار ہے، اس کے ساتھ وہ بھگتنے والا ہے، لیکن اس کو بہانہ بنا کر میری جائیداد سے بے دخل کر رہا ہوں تجھے، تو میری جنازے کی نماز میں نہیں آئے گا، تو میں تیری صورت نہیں دیکھوں گا، یہ 1000 بہانے کر لے وراثت میں ذرا بھی اس کا نہیں چلتا۔ اس غدار بچے کو عام طور پر آگ کہتے ہیں، آگ کرنا، میں اسے بے دخل کر دیا جائیداد سے، اس بیٹے کو ہکال دیا باہر، کتنا بھی ہکال لو آپ، لیکن مرنے کے بعد اس وفادار کو جتنا ملتا نا برابر اتنا ہی ملے گا اس کو بھی، غدار بیٹے کو بھی۔ کیوں؟ اس کا تعلق میں یہ سارے تفصیلات اللہ نے اس کی منمانی پر نہیں چھوڑا، کیونکہ قرآن حدیث کیا کہتی ہے، جب انسان کا انتقال ہوتا ہے وہ پورا مال وہ انسان کا نہیں، وہ اللہ کا ہوتا ہے، وہ اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا، ان اللہ تصدق علیکم بثلث اموالکم عند وفاتکم، یہ جو تیرا مال پورا ہے مر رہا ہے تو لے کر، یہ سارا مال مرنے کے بعد یہ میرا ہے، اب میں اپنی طرف سے تقسیم کر رہا ہوں، اور یہ جائیداد جو بھی ہے نسب کے اعتبار سے ہے، اسی لیے ہر آدمی کو وہ خونی رشتہ ہے، رشتے کی بنیاد پر مل رہا ہے، رشتے کا مسئلہ ہے تو ایسے ہی حصے کو ملتا ہے۔ عام طور پر یہ بھی بات یاد رکھیے، جہاں ایک بیٹے کو ایک جگہ نہیں ملتا وہاں بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں، باپ کے سامنے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، ہو سکتا ہے اس بیٹے کے اولاد بھی ہوں گے، اب اس کے پوترے ہیں پورے، یہ بیٹے کا انتقال ہوا، 4 بیٹے تھے، 4 بیٹے میں باپ کے سامنے باپ کی زندگی میں ایک بیٹے کا انتقال ہوا ہے، تو یہ تینوں بیٹوں کو حصہ ملے گا، یہ بیٹے کو حصہ نہیں ملتا۔ ہم کیا کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں، یتیم پوترے ہیں، یتیم بچے ہیں، اس کا خیال کرو، وہ بچوں کو نہیں ملتا، پوتروں کو بھی نہیں ملتا، وہ بیوہ بہو کو بھی نہیں ملتا اسے، کیوں؟ بیٹوں کی موجودگی میں پوتروں کو حصہ نہیں ملتا۔ ہو سکتا ہے وہ پوتروں کو دوسرے طریقے سے دے سکتے، ایک آپشن رکھا شریعت میں، وہ آگے کے مسائل میں آئیں گے، تو اسی لیے کہا گیا وہ حقدار نہیں ہو سکتے، ان کو نہیں دے سکتے آپ، یہ پوری جائیداد یہ 3 بیٹوں کے درمیان تقسیم کرنا پڑے گا آپ۔ یہ بیٹے کا انتقال ہوا، اب اس کے بچے ہیں بول کر میں رحم کھا کر نہیں دے سکتا، رحم کھانا تو اس کے طریقہ ایک الگ ہے، وصیت کا راستہ ہے، وہ راستے سے آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح باپ اور ایک غلطی کرتا، باپ کیا سمجھتا، یہ میری جائیداد خدمت سے تعلق رکھتا سمجھتا، جو بیٹا جتنی خدمت کیا اتنا مال بول کر نہیں دے سکتا۔ دوسری غلطی اہم کہ باپ کیا کرتا ہے، کسی بیٹے پر زیادہ رحم آ جاتا، ایک کوئی بیٹا غریب ہے، اس کے بچوں کے ساتھ دوسرے بچے اچھے مالدار ہیں، اچھی حالت میں، یہ بیٹا ذرا غریب ہے، تو پہلے بول دیتا، کیا بولتے دیتا، میرے مرنے کے بعد اسے حصہ زیادہ ملنا چاہیے، تم کتنا ہے تو آپس میں بانٹ لو، تم 1 لاکھ بانٹ لو، یہ بیٹے کو 2 لاکھ روپے دو، وصیت کر کے جاتا۔ اسے وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وصیت کر کے بھی گیا مرنے کے بعد وہ بات کو نہیں مانی جائے گی، نہیں مان سکتے۔ ان اللہ اعطی کل حق حق فلا وصیت لوارث، اللہ نے جس کا حق جتنا دیا اتنا دیا ہے، الگ سے اسے وصیت کرنے کی، الگ سے اسے زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی طرح باپ اپنے بچوں کو بھی ایک کو زیادہ ایک کو کم غربت کی وجہ سے یا خدمت کی وجہ سے رحم کھا کر اگر زیادہ دینا بھی چاہے تو دے نہیں سکتا، برابر ایک بیٹا مالدار ہے، کروڑ پتی ہے، اور ایک بیٹا فٹ پاتھ میں رہنے والا ہے، حصے میں برابر دونوں کو ملے گا، ذرا بھی اونچ نیچ نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے، ہو سکتا پورے باپ
باپ کے پورے سارے بچے بغاوت کر دیے, باپ کو نہیں مان رہے, باپ سے ناراض ہیں. اب کیا کرنا ہے, میرے مرنے کے بعد میری اجازت ان کو کیوں دوں؟ زندگی میں نے پوچھ کو نہیں دیکھا ہے, اس لیے میں کیا کرتا ہوں, پورا مال مسجد کے لیے وقف کر رہا ہوں. میں پورا مال میں کوئی مسجد کے لیے خیر کے کاموں میں لگا رہا ہوں, صدقہ کر رہا ہوں, فوراً مدرسے کو دے رہا ہوں, مسجدوں کو دے رہا ہوں, نیک کاموں میں خرچ کر رہا ہوں. جب اسے موت کا احساس ہو رہا ہے, اب میں مر گیا تو یہ ساری جگہ یہ بچے لے لیں گے, جبکہ یہ بچوں نے مجھے پوچھ کر نہیں دیکھا. اسے یہ بھی بولنے کا حق نہیں. اگر مسجد کو پیسہ بھی دیا واپس مانگ لیا جائے گا, واپس لے لیا جائے گا, پورا واپس لیا. کیوں؟ موت کے ڈر سے. الاضرار فی الوصیۃ من الکبائر, کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ایک گناہ ہے کہ بچوں کو محروم کرنے کے لیے موت کے وقت صدقہ کرنے کی فکر کر رہا ہے. اگر صدقہ کرنے کا اتنا ہی جذبہ ہے, اچھی حالت میں جب ہے نا, جب ہی کرنا تھا صدقہ, جب اس سے اچھی حالت تھی, تندرست تھی, طاقت تھی, اور اچھے حالت میں اسی وقت وہ صدقہ کرنا تھا. اب وہ صدقہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو موت کے ڈر سے, بچوں کو نہ دینے کی وجہ سے, محروم کرنے کی, تب بھی اسے اجازت نہیں ہے. اگر دے دیا بھی گا واپس مانگ لیا, اس لیے کہ یہ مسجد کا حصہ نہیں بلکہ اولاد کا حصہ ہے. جب اولاد کا حصہ اور خیر کے کاموں کا حصہ جب دونوں آپس میں آ جائیں تو اولاد کو ترجیح دی جائے گی اور ان کے حقوق ادا کیے جائیں گے پہلے. تو یہ بھی ایک چیز ہے, صدقہ موت کے ڈر سے کر کے بچوں کو محروم نہیں کر سکتا. اور اسی طرح ایک بات یہ بھی ہے, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, اور یہ زمانے جاہلیت میں بہت ہوتا تھا یہ مسئلہ. کیا مسئلہ؟ بیوی شوہر کی نافرمان, یا کبھی شوہر بیوی پر بہت ظلم کیا ہے. بیوی کیا سوچتی, اب میرے انتقال کے بعد میرے شوہر کو میرے پراپرٹی میں حصہ ملتا ہے, تو میں کیا کرتا ہوں, تو بیوی کیا کرتی ہے, اسے زندگی پر مجھے مارا, مجھے بہت تکلیف دیا, اب میں اسے کیوں حصہ دوں؟ موت کے ڈر سے آپس میں طلاق خلا لینا شروع کر دیتی. طلاق خلا, اب بیوی نہیں رہی, رشتے میں نہیں رہی تو حصہ نہیں ملتا, تو اسے رشتے سے محروم کرنے کے لیے, وراثت سے محروم کرنے کے لیے ایک دوسرے کی جوانی کی غلطیوں کو بتا کر اور ظلم و ستم کو یاد کر کے طلاق خلا لے رہے ہیں, تب بھی کیا ہے, وہ وراثت سے محروم نہیں ہوتے. یہاں تک یہ بات بتائی گئی کہ دو باتیں یاد رکھیے. بیوی نکاح کی محفل میں الحمدللہ میں نے قبول کیا بولنے کے بعد شوہر کا انتقال ہوا, تب بھی وہ شوہر کی پراپرٹی میں بیوی کو حصہ ملتا. بیوی تسلیم کر لیا اس نے, صحبت ہونا ضروری نہیں, زندگی گزارنا ضروری نہیں. الحمدللہ میں نے قبول کیا بولنے کے بعد انتقال ہو گیا شوہر کا یا بیوی کا انتقال ہو گیا, تو بیوی یہ شوہر ہونے کی حیثیت سے وہ بیوی کے جائیداد میں اسے بھی حصہ ملتا, اور یہ شوہر کی جائیداد میں بیوی کا بھی حصہ ملتا. اس کی ون پراپرٹی وہ تو ملتا ہے. اور اسی طرح شوہر نے طلاق دے دیا بیوی کو, 3 طلاق ہے, مہینے مہینے کے حساب سے دیتا ہے, 3 طہر میں 2 طلاق ہو گیا, اب تیسرا طلاق دینا باقی ہے. تیسرا طلاق دینے سے پہلے شوہر کا انتقال ہوا, اب یہ بیوی کو طلاق دیا بول کر نہیں چھوڑ سکتا, ابھی بیوی پوری طرح ختم نہیں ہوئی, 3 طلاق کے بعد ختم ہوتی ہے. تو اس لیے کہا گیا 2 طلاق کے بعد بھی شوہر کا انتقال ہوا, ابھی 1 طلاق باقی تھی, 1 دن باقی تھا طلاق دینے کے لیے, وہ بیوی ہی سمجھی جائے گی, اسے بھی حصہ ملا جائے گا. اتنی باریکیاں ہیں شریعت میں, سارے مسائل کو لے کر اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اگر ذرا بھی ادھر ادھر ہو گیا تو انسان عام طور پر حرام کی کمائی تک پہنچ جاتا ہے. تو اس لیے انسان یہ مت سمجھے کہ میری جائیداد ہے, میں جیسے چاہے اپنا خرچ کر سکتا ہوں. شریعت وہ کئی حدیثیں آپ دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں. اللہ کے نے کیا فرمایا, یقول ابن آدم مالی مالی, انسان کہتا ہے میرا مال, میری جائیداد, میری جائیداد. پوری جو اس کی نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس نے زندگی میں کمایا ہو, جتنا کھایا وہ اس نے کھایا, جتنا پہنا اس نے پہنا, جتنا صدقہ کیا اس کا صدقہ ہے, بچا ہوا پورا مال اولاد کا ہے. قبر تک 3 چیزیں جاتے ہیں, مال, خاندان, نیکیاں. خبر کے تدفین کے بعد یہ خاندان مال واپس آتا ہے, صرف نیکیاں ہی کام آتے ہیں, یہ سارا مال آپس میں تقسیم ہوتا ہے. اور 2 باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کروں. بسا اوقات کبھی ایسا ہوتا ہے اولاد غلطیاں کرتی ہیں, یہ باپ کی جانب سے ہونے والی غلطیاں. کبھی ایسا ہوتا اولاد غلطیاں کرتی ہے. کیا غلطی کرتی ہے اولاد؟ باپ کی موجودگی میں, باپ زندہ ہے, بچے آ کر بولتے ہیں ہمارا حصہ الگ کر دو, ہمارا حصہ الگ کر. کچھ اختلاف ہوا آپس میں, ہمارا حصہ الگ, اسے حصہ الگ کرو بولنے کا حق نہیں ہے. اگر وہ زبردستی مانگ رہا تو غنڈہ گردی کر رہا, وہ حرام کا مال کھا رہا ہے. باپ کے زندہ رہتے ہوئے باپ کا ہی اپنا مال, اس کا ہی مال ہے, اس کا ہی چل سکتا ہے. وہ بیٹوں کو دے یا نہ دے وہ الگ مسئلہ ہے,
لیکن باپ اپنی جانب سے دیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بچے اپنے باپ کی موجودگی میں، باپ کے زندہ رہتے بچے آ کر یہ نہیں بول سکتے کہ ہمارا کیا ہے، ہمارا حصہ الگ کر دو، ہم تھوڑا مال دو، ہم الگ چلے جائیں گے۔ الگ جائیں تو چلے جائے، لیکن پیسوں کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس کا حق ابھی نہیں ہوا۔ کب حق ہوتا ہے؟ اس کا مرنے کے بعد اس کا حق بنتا ہے، مرنے کے بعد اس کا حق بنتا، مرنے سے پہلے اس کا حق نہیں بنتا، جبکہ وہ پیسوں کا پورا جائیداد کا مالک باپ ہی ہوگا۔ زندگی میں آ کر الگ کرو نہیں بول سکتا۔ ابھی پریشانی ہے، تکلیف ہے، باپ سے قرضہ مانگ لے، قرضہ ہے یہ قرضے کے طور پر میں دے رہا ہوں بول کر قرضہ مانگ لے، یا باپ اس پر رحم کر کے دینا چاہ رہا ہے تو اس کو جتنا دیا دوسرے بچوں کو اتنا ہی دینا، دوسرے بچوں کو اتنا ہی دینا ہے، یہ تو قرضہ لینا ہے۔ لیکن باپ بیٹا آ کر باپ کی موجودگی میں، باپ کی زندہ رہتے ہوئے باپ کے پاس مطالبہ نہیں کر سکتا، یہ اولاد کی غلطی ہے، یہ اولاد ایسا نہیں کر سکتی۔ اور دوسری غلطی، بسا اوقات کبھی ایسا ہوتا ہے بچے آپس میں جب حصہ بانٹ لیتے ہیں، کبھی آپس کے بچوں سے مطالبہ ہوتا، کبھی دوسرے بچوں سے مطالبہ ہوتا، کبھی دوسرے لوگوں سے مطالبہ ہوتا۔ کیا ہوتا؟ بھائی تیرے پاس اچھا مال ہے، دولت ہے، دوسرا بھائی ذرا کمزور حالت میں ہے۔ کبھی بہنوں کے تعلق سے، بڑی بہن اچھی حالت میں ہے، اچھا کمائی میں ہے، یہ چھوٹی بہن ہے، بیوہ ہے، تم کیا کرو، تمہارا حق اسے دے دو۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا بہن بھی رحم کر کے مجھے حصہ نہیں چاہیے، میرا حصہ جو ہے وہ آپس میں تقسیم کر لو، یا نہیں تو میرا حصہ وہ بہن کو دے دو، ایسا بھی نہیں بول سکتی۔ اگر اسے کرنا ہے تو پہلے اپنے انڈر میں لے لے، اس کے بعد اپنی مرضی سے دے دے، یہیں سے وہ ٹرانسفر نہیں کر سکتی، پہلے اپنے ہاتھ میں لے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایسا مسئلہ آیا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس چیز کو لینے سے انکار کر دیا، اللہ کہ میں اچھی حالت میں ہوں، میں کیوں لوں، دوسروں کو دے دو۔ کہا اے عمر اپنا حق ہے اپنے ہاتھ میں لے لو، اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے صدقہ کرو، اپنے ہاتھوں سے خرچ کرو، وہ تمہاری مرضی ہے، پہلا حق تمہارا اپنے ہاتھ میں لے لو۔ تو اسی طرح کہا گیا اپنا حق لے لو ہاتھ میں، اس کے بعد وہ جسے چاہے دے۔ بہن ایسا بھی کر سکتی ہے، بیوی بھی ایسا ہی ہے، حق سے دستبردار نہیں ہو سکتی، بیوی لے لے اپنا حصہ، اس کے بعد اپنی بات کسی کو دینا چاہے تو کسی کو دے سکتی ہے۔ اولاد ایسا نہیں کر سکتی اپنی زندگی میں، اپنی موجودگی میں۔ اور آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں، کہا کہ انتقال کے فوراً بعد مال تقسیم ہو جانا چاہیے، لیٹ نہیں کرنا۔ آپس میں کیا ہوتا، کوئی بھائی جسے ضرورت ہے، جس بیٹے کو بہت ضرورت ہے پیسوں کی، بڑا بیٹا ہے دینے تیار نہیں، وہ کیا سمجھتے معاشرے میں، ابھی باپ کا انتقال اور فوراً جائیداد مانگنے آ گیا، نہیں بول سکتے ایسا۔ کیوں؟ اس کا حق ہے، وہ بڑا بھائی کبھی کیا کرتا، دیں گے، وہ اچھی حالت میں ہے، اسے ضرورت نہیں ہے پیسوں کی، وہ کہتا کہ دیں گے، بعد میں دیں گے، اور تھوڑی دیر بعد دیں گے، جبکہ اسے ضرورت ہے، یہ دینے والا نہیں۔ کیوں؟ اس کی جائیداد نہیں دے رہا، وہ باپ کی جائیداد دے رہا، اس کا حق ہوا۔ جیسے ہی انتقال ہوا، وہ تدفین کا مسئلہ بعد میں ہوتا ہے، جیسے ہی انتقال ہوا فوراً وہ حق عائد ہو گیا۔ جب اس کے بعد وہ غم کے ایام ختم ہونے کے بعد، 3 دن ختم ہونے کے بعد فوراً وہ تقسیم کر لینا چاہیے، فوراً باٹا باٹی تقسیم ہو جانا چاہیے۔ خواہ تاخیر کر کے، ٹال مٹول کر کے جائیداد کو ایسے ہی رکھنا، یہ خواہ بڑے بھائی کی جانب سے ہونے والا چھوٹے بھائی پر بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت کو پوری ہو جانی چاہیے۔ اور بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ہم تمام کو ان تمام مسائل کو سمجھ کر اسلامی طریقے سے حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، ایک اہم بات اعلان ہے، اعلان کے طور پر الحمدللہ اس مسجد محمدیہ میں اب آنے والا جو اتوار ہے 22 تاریخ فجر کی، یعنی صبح کے 10 سے لے کر مغرب تک 6 بجے تک الحمدللہ ایک بہترین پروگرام یہاں منعقد کیا گیا، جس میں نما مسجد نوڑنا بنی کیا ہے، ہماری مسجد ہے، آ کر دیکھو یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اور غیر مسلم کو یہاں دعوت دی جا رہی ہے، غیر مسلم کو بلایا جا رہا ہے، مسجد کے اندر بلایا جا رہا ہے، اور بلا کر یہاں سارا تعارف کیا، اسلام کا تعارف کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھو، غیر مسلموں کو مسجد کے اندر لانا، یہ لانا ہی چاہیے، ضروری ہے۔ وہ ناپاک ہیں وہ بول کر ان کو دھکے نہیں دے سکتے آپ۔ غیر مسلموں کو ساتھ میں، کتنے ایسے واقعات ہیں، اللہ کے نبی غیر مسلم قیدیوں کو مسجد میں باندھتے تھے، مسجد میں رکھتے تھے۔ خیر یہ الگ مسئلہ ہے، تو کیا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، غیر مسلموں کو یہاں مسجد کے اندر لا کر اسلام کا تعارف کرایا جا رہا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں حالات، غیر مسلموں کے ذہنوں میں کیا بات ہے کہ یہ مسلمان مسجدوں میں دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں، مسجدوں میں پتہ نہیں کیسی کیسی عبادت کر رہے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ بھی ہو سکتا ہے ہر مذہب کے پاس کوئی فوٹو، کوئی تصویر، کوئی بت ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس کیا بت ہوگا نہیں معلوم۔ یہ سب سارے غلط افکار، سارے غلط نظریات ان کے دماغوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ یہاں سے دشمنی کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔
جب ہم ان کو اندر لا کر اپنا تعارف کر ہمارا نماز کا طریقہ کیا ہے، ہماری عبادت کا طریقہ کیا ہے، ہم کیسے کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، ان کو پریکٹیکل طور پر دکھائیں گے تو یاد رکھو یہ بہت کار خیر ثابت ہوگا اور بڑا مفید ثابت ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ایام میں ہم نے ہریہر میں کیا تھا تو الحمدللہ اتنی امید نہیں تھی، امید سے زیادہ فائدہ ہوا۔ کئی غیر مسلموں نے یہ یہاں تک کہا یہ کام اب پہلے ہی کرنا تھا، آپ بہت اچھا کر سکتے تھے، لیکن اب بعد میں تاخیر کر کے تم نے اور مسائل کو بڑھا لیا، لیکن تم یہ کام کر کے ہمارے حق میں خیر کا کام کیا۔ ہم نے اب تک مسلمانوں کو کیا کیا سوچ رہے تھے اور کیا کیا اندر تعلیم ہوتی ہے، ہم یہ غلط گمان کر رہے تھے، لیکن تم نے یہ کام کر کے بہت اچھا۔ یہ غلط غیر مسلموں سے یہ تاثرات ہیں اور یہ ان کے تصورات کے خیال انہوں نے اظہار کیا، بڑا اچھا کام ہے، لیکن اس میں ہمارا رول کیا ہونا چاہیے؟ اپنے جانب سے کوئی نہ کوئی ایک آدمی کسی نہ کسی ایک آدمی کو لانے کی کوشش کرے، کسی غیر مسلم کو میرے جانب سے کم ایک غیر مسلم، میرا دوست ہی صحیح، میرا پڑوسی صحیح، یہ مسجد کے اندر آئے، میرے جانب سے آئے، میری دعوت پر آئے، یہ لانے کی کوشش کرے۔ کیوں؟ یہ اتنی بڑی نیکی اللہ کے نبی نے فرمایا خیر لک من حمر النعم، کل قیامت کے دن تمہارا بیڑا پار ہونے کے لیے ایک نیکی کافی ہے۔ کل قیامت کے دن تمہارا برا انجام بھی کیوں نہ ہو، بہت سارے گناہ بھی کیوں نہ ہو، لیکن ایک نیکی کی وجہ سے تمہارا بیڑا پار ہونے کے لیے بہت نیکی کافی۔ تمہارے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہترین ہے، ہمارے ذریعے سے ایک انسان کی زندگی سنور ہے۔ وہ ضروری نہیں کہ آ کر اسلام قبول کرے، بس ہمیں اسے لائے اندر، وہ چاہے وہ اسلام قبول کرے یا نہ کرے یا پہلے کے مقابلے میں اور دشمنی کرے، یا کم سے کم اتنا تو ہوگا وہ اسلام قبول نہ کرے تو کم سے کم مسلمانوں سے ہمدردی تو پیدا ہوگی، مسلمانوں کے تعلق سے معلومات تو ہوں گے، اسلام کیا وہ تو بھی معلوم ہوگا، ہمارے جانب سے خیر کا کام ہو رہا ہے۔ تو ہر آدمی اس بات پر عہد کر کے کوشش کرے کہ اتوار کے دن ہمارے جانب سے کوئی ایک آدمی اندر آئے اور یہ بات سیکھ کر جائے، سمجھ کر جائے، اس کی پوری کوشش کریں۔ اور خصوصاً یہ جو مسجد کے ذمہ دار ہیں وہ بھی پوری طرح حاضر ہونے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اس مسجد میں ہو رہا ہے، اس مسجد کے ذمہ دار ہونا بھی ضروری ہے، اور آپ بھی رہیے اور اپنے غیر قوم ساتھیوں کو بھی لانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ہم تمام کو ہم اپنی ذات سے دین کا خیر کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے حق میں فائدہ مند ثابت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس طرح کے دین کی خدمت ہمارے سے بار بار لیتا رہے اور ایسے موقع فراہم کرے۔ اللہ رب العالمین ہمارے زبانوں میں تاثیر عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله الذي يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى آل وجل وتم أكبر.